الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر صدق الله مولانا العظيم۔ بے شک اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو بڑھا دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ علماء کرام نے رزق کے 16 دروازے 16 طریقے ایسے بتائے ہیں جن کے ذریعے آدمی اللہ سے اپنا رزق حاصل کر سکتا ہے اور کشادگی کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے، جن میں سے 6 دروازوں کا تذکرہ تو ہو چکا ہے۔ آج رزق کا 7واں دروازہ 7واں ذریعہ وہ کیا ہے؟ اللہ پر صحیح معنوں میں توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر یقین کر لینا۔ توکل کے یہ سب معنی آتے ہیں، بھروسہ کرنا، اعتماد کر لینا، یقین کر لینا اللہ کی ذات پر۔ اور جو بندہ یہ اللہ کی ذات پر یقین کر لیتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ قرآن عظیم الشان دیکھیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو کوئی بھی اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم اپنے رب پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے روزی دیں گے جس طرح پرندوں کو روزی دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، پلے رزق نہیں باندھے پنچھی تے درویش، پلے رزق نہیں باندھے پنچھی تے درویش، جنہ تکیا رب تے اونا رزق ہمیش۔ کہ پرندے صبح خالی پیٹ گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور شام کو جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ پر توکل کر لیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں رزق پہنچائیں گے۔ اور پھر قرآن نے کتنا عظیم الشان فیصلہ سنایا، جو کوئی بھی اللہ کی ذات پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے کافی ہو جائیں، یہ رزق کا مسئلہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی زندگی کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، زندگی کے سارے مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ جس کی کفایت کرے کوئی پریشانی نہیں رہتی، ہر قسم کے مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں جس نے اللہ سے دوستی لگا لی، صحیح معنوں میں اللہ پر توکل کر لیا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگ میں ان کو ڈالا جا رہا ہے اور آخری الفاظ ان کے کیا تھے زبان پر؟ فرشتے بھی آ گئے کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو بجھا دیتے ہیں، آپ کو اڑا کر کہیں اور لے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، کیا پڑھ رہے تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اور پھر اللہ نے کیسی کفایت کی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، کوئی خطرہ نہیں کسی قسم کا، آگ میں جا رہے ہیں تو اللہ نے کیسی کفایت کی، براہ راست آگ کو فرمایا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ عقل حیران پریشان ہے، ساری کائنات حیران ہے، فرشتے تلملا گھبرا رہے ہیں کہ آج کیا ہونے والا ہے، اللہ کا خلیل آگ میں جلنے والا ہے۔ لیکن حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام کہ اگر میرا رب مجھے جلانے پر راضی ہے تو میں جل جانے پر راضی ہوں۔ اللہ پر کامل یقین بھروسہ کیا تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر کے دکھا دیا۔ اللہ نے آگ سے، کسی نے نہیں دیکھا آگ سے کوئی بچا ہو، آگ کا کام جلا دینا ہے، لیکن یہ جلاتی بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو آگ کی جرت نہیں کسی کا ایک بال بھی جلا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا کر دکھایا۔ صحیح معنوں میں جو توکل کر لیتا ہے اپنے رب کی ذات پر، یہ رزق تو کیا ہر قسم کے مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم صحیح معنوں میں اپنے رب کی ذات پر توکل کرنے والے بنے۔ اور یاد رکھیں توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اسباب کو چھوڑ دے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ میں تو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں، یہ ہرگز توکل کا مطلب نہیں ہے۔ بلکہ جو اسباب اللہ نے دیے ہیں، جن کی توفیق ہمت اور طاقت دی ہے، ان کو اپنانا، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اسباب پر، مال و دولت پر، پیسے پر، اپنے عہدے پر، اپنی عزیز و اقارب پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنی قوت بازو پر بھروسہ نہ کرنا، بلکہ اسباب کو اپنا کر اپنے رب پر بھروسہ کرنا، اس کا نام توکل ہے۔ ایک صحابی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سفر سے آئے تھے، اپنا اونٹ باندھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی، پوچھتے تھے کہاں سے آئے ہو، کس سواری پر آئے ہو، سواری کو کہاں باندھا ہے، یہ سوال کیے۔ جب پوچھا سواری کہاں باندھی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ
سواری کو میں وہاں میدان میں چھوڑ کر آ گیا ہوں اپنے رب کے بھروسے پر۔ تو فرمایا کہ نہیں، پہلے جاؤ اس اپنی سواری اس اونٹنی کو کسی چیز کے ساتھ باندھو، قید و توکل، اس کو باندھو اور پھر اپنے رب پر بھروسہ کرو کہ یا اللہ جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کیا ہے، اب میں بھروسہ تیری ذات پر کرتا ہوں، اس کی حفاظت تو فرمانا۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر کہ جو اپنے اختیار میں ہے اس کو اپنائیں ہم۔ اللہ کا بھی فرمان ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ نہیں کہ سامان نہیں ہے اور جنگ کے لیے میدان جنگ میں حضرت چلے گئے ہیں، ساز و سامان نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، یہ توکل کے منافی ہے، بلکہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اسباب کو اپنائیں، تیاری کریں، پھر بھروسہ اپنے رب کی ذات پر کریں، یہ توکل ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہ کریں۔ اللہ نے مال و دولت دیا ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ پیسہ سب کچھ ہے، نہیں، پیسہ کچھ کام نہیں آئے گا اگر اللہ کی رضا شامل نہ ہوئی۔ اپنی اولاد پر بھروسہ نہ کرے کہ میری اولاد تو جوان بیٹے ہیں، میرے زور بازو ہیں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کبھی بھی بھروسہ نہ کرے۔ اور تو کیا، کبھی اپنی ذات پر بھی بھروسہ نہ کرے۔ اس معاملے میں جب بھی آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس امید کو توڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ کو چھوڑ کر اوروں پر امیدیں باندھتا ہو، یہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے یہ بات۔ تو اسباب کو اپنانا ہے، بیمار ہو گئے ہیں دوائی لینا سنت ہے، علاج کروائیں، یہ نہیں کہ بیمار ہو گئے گھر میں بیٹھ گئے میں تو اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں، یہ بالکل منافی ہے۔ علاج کروائیں لیکن دعا کو کچھ نہ سمجھیں کہ یہ دوائی اس میں شفا نہیں ہے، دوائی لینا علاج کروانا میرے نبی کی سنت ہے، حکم ہے، لیکن شفا میرے اللہ کے حکم میں ہے۔ میرا اللہ چاہے گا تو یہ دوائی مجھے شفا دے سکے گی، اگر نہیں چاہے گا تو یہ دوائی میرا کچھ نہیں کر سکے گی۔ یہ ہے صحیح معنوں میں توکل، اور جو بندہ اللہ پر صحیح معنوں میں توکل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتے ہیں، اس کے ہر قسم کا مسئلہ، ہر ٹینشن، ہر پریشانی، ہر اس کی رکاوٹیں ساری اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ علماء اعظام نے رزق کے حصول کے 16 دروازے بتائے ہیں جن کے ذریعے فراخی کے ساتھ رزق مل سکتا ہے۔ ان میں سے 8واں دروازہ وہ شکر ادا کرنا ہے، یعنی جو شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ رزق کا مسئلہ بھی اس کا حل فرما دیں گے۔ دلیل قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر اس نے میری نعمتوں کی ناشکری کر دی فرمایا ان عذابی لشدید، پھر یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اب نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ ہیں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان پر کروڑوں اربوں نعمتیں اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں، اس کو دی ہوئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کبھی بھی ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اب اتنی زیادہ نعمتیں ہیں تو ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ نعمتیں باقی رہیں، ان نعمتوں میں برکت رہے، اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں بڑھاتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ آتا ہے، ایک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزر رہی تھی لیکن دین کے مطابق۔ تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ حضرت مجھ پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں روک لے، مجھ سے بند کر دے کہ مجھ سے اتنی نعمتیں سنبھالی نہیں جا رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ اللہ کے لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے گزارش کی کہ یا اللہ تیرا فلاں بندہ یہ بات کہہ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ میرے بندے کو پیغام دے دو کہ تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرنا چھوڑ دو، میں اپنی نعمتوں کو روک لوں گا، لیکن جب تک تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو گے میں اپنی نعمتیں بڑھاتا رہوں گا، یہ میرا ضابطہ ہے۔ تو اللہ کا قانون ہے نعمتوں پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیں گے۔ اب دیکھیں یہ جو شکر ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شکر باللسان
یعنی زبان کے ساتھ شکر ادا کرنا، ایک ہے شکر بالجوارح، اپنے اعضاء کے ساتھ شکر ادا کرنا۔ زبان کے ساتھ شکر ادا کرنا کیا ہے کہ اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، ہم ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی بھی نعمت ہے اللہ نے ہمیں سننے کی توفیق دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دو جملے اپنی زبان ان کو یاد کر لیں اور اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ الحمدللہ والشکر للہ، کوئی بھی معاملہ ہو، الحمدللہ والشکر للہ، الحمدللہ والشکر للہ، کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سارے کا سارا شکر بھی اللہ کے لیے ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ دیکھیں ہر معاملے میں ہم شکر کے محتاج ہیں، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی زبان سے اس کو ادا کریں۔ اگر لوگ کوئی احسان کرتے ہیں تو ان کا بھی شکر ادا کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ کوئی احسان کرتا ہے اس کو شکریہ کے الفاظ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا کی دعا دیں، اور کوئی بھی نعمت استعمال کریں فوراً کھانا کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور سب سے بہترین اللہ کے نبی کی جو دعائیں ہیں ان کو یاد کریں، موقع موقع کی دعائیں اسی لیے ہیں تاکہ آدمی کی زبان ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے۔ مثلا کھانا کھایا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ دعا پڑھیں۔ صبح سو کر اٹھے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کیا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کی آغوش سے دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ یہ نیند یعنی نیند سے دوبارہ ہمیں زندگی عطا فرما دی، ہمیں بیدار کر دی، اسی کا شکر ہے۔ اگر وہ نیند میں ہی ہمیں موت عطا کر دیتا تو کون اس سے پوچھنے والا تھا؟ واش روم سے باہر نکلیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں جس نے یہ گندگی وغیرہ ہم سے دور کر دی۔ یاد رکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کا پیشاب بند کر دیں کیا حالت اس کی ہوگی؟ وہ بے چین بے قرار ہو جائے گا اور زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ ہر نعمت بہت قیمتی ہے، اپنی زبان کو ہم شکر کا عادی بنائیں۔ نمبر 2، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کو جائز کاموں میں خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے مال و دولت دیا ہے، ان کو حلال کام میں خرچ کرنا، جائز کاموں میں مال کو خرچ کرنا، یہ شکر ہے۔ اگر ہم یہ مال ناجائز کاموں میں خرچ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، اس سے جائز کام کریں، ہم لکھنا ہے تو جائز لکھیں، ناجائز نہ لکھیں۔ اسی طرح غلط معاملہ نہ لکھیں کسی کا، پکڑنا ہے تو جائز چیزوں کو پکڑیں، ناجائز کو نہ پکڑیں۔ اگر یہ ہاتھ اس سے ہم غیر محرم کو چھوئیں گے، اس سے مصافحہ کریں گے یا کوئی ناجائز حرکت کریں گے، کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، یاد رکھیں ہم نے ان ہاتھوں کی ناشکری کی ہے۔ اللہ نے کان دیے ہیں، اللہ کا قرآن سنیں، اللہ کے نبی کا فرمان سنیں، اچھی باتیں سنیں، بری باتوں سے کہ سننے سے ان کو بچائیں۔ اگر ہم نے ان کو میوزک کا عادی بنا لیا، گانے بجانے کا عادی بنا لیا، یاد رکھیں ہم نے کانوں کی ناشکری کی ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے، اس کا شکر کیا ہے کہ اس سے جائز بولیں، ناجائز نہ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، اس کو سچ کا عادی بنائیں، تو ہم نے اس کا شکر ادا کیا۔ اگر اس کو ناجائز استعمال کیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی دل آزاری کی، جھوٹ بولا، تو ہم نے اس زبان کی نہ قدری کی نہ شکری کی۔ اللہ نے پاؤں دیے ہیں، ان کو جائز استعمال کرنا، اللہ کی نعمتوں کی طرف آنا، نماز کی طرف آنا، مسجد کی طرف آنا، نیکی کی طرف آنا، تو ہم نے ان کا جائز استعمال کیا۔ اگر یہ قدم ہمارے گناہ کی طرف اٹھیں گے تو یاد رکھیں ہم نے ان کی ناشکری کی۔ اور آگے سن لیں، جو بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور یاد رکھیں نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت آدمی سے چھن جاتی ہے۔ آنکھوں کی قدر اس سے پوچھیں جس کے پاس یہ آنکھیں نہیں ہیں، اور جب کوئی بھی نعمت چھن جاتی ہے پھر آدمی کو قدر ہوتی ہے۔ لمحوں نے خطا کھائی، صدیوں نے سزا پائی۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا پاؤں زخمی ہو گیا، خراب ہو گیا، اب اس سے پوچھیں یہ پاؤں کی نعمت کتنی بڑی نعمت تھی۔ کسی کا ہاتھ خراب ہو گیا، اس سے پوچھیں یہ کتنی بڑی نعمت تھی ہاتھ کی کہ آج میں اس سے محروم ہو چکا ہوں۔ تو اپنی نعمتوں کو جائز کاموں میں لگانا یہ بھی نعمتوں کا شکر ہے، اپنی زبان سے بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بھی شکر ہے۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارا موضوع رزق کے حصول کے دروازوں کے بارے میں چل رہا تھا، جن کو علماء کرام نے جمع کیا ہے۔
تو رزق کے حصول کا 9واں دروازہ وہ ہے کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وہ کمزور چاہے عقل کے اعتبار سے ہوں یا مال و دولت کے اعتبار سے ہوں یا قوت اور طاقت کے اعتبار سے ہوں یا یتیمی کی وجہ سے ہوں یا مسکین ہوں یا فقیری کی وجہ سے ہوں یا بیماری کی وجہ سے ہوں، کسی بھی اعتبار سے وہ کمزور ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، کہ تمہاری مدد بھی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور تم کو رزق بھی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور آج ہم اس چیز سے بہت دور ہیں۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، جو جتنا کمزور ہے اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ ہم حسن سلوک کریں، لیکن ہمارا معاملہ ہی بالکل برعکس ہو چکا ہے۔ ہم کمزوروں کو اور زیادہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اور زیادہ ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسا کرنے پر خوشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں تو افسوس اور دکھ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کام کر لیا۔ اور یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر وہ کمزور بدلہ نہیں لے سکتے، کسی بھی اعتبار سے وہ کمزور ہیں، تو یاد رکھیں کمزوروں کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ یہ ہم کمزوروں کو تنگ نہیں کر رہے ان پر ظلم کر کے، زیادتی کر کے، بلکہ ہم براہ راست اپنے رب سے ٹکر لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کمزوروں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دکھاتے ہیں دنیا میں، جو بھی کمزوروں کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، وہ مجذوب تھے، بیچارے بیٹھے ہوئے تھے، چھڑی کے ساتھ، پانی کے ساتھ اپنی یادوں میں گم تھے۔ تو ایک جوڑا پاس سے گزرا، نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی، ان کو نہیں پتہ وہ اپنی یادوں میں گم تھے۔ پانی میں جب چھڑی ماری تو وہ چھینٹے لڑکی پر پڑ گئے، وہ گندا پانی تھا۔ اب وہ جو نوجوان تھا ساتھ، یا تو اس کا شوہر تھا یا ویسے دوست ہوگا، بہرحال اس نے ان بزرگوں کے، وہ جو مجذوب آدمی تھا، 2-4 تھپڑ لگا دیے کہ تجھے نظر نہیں آتا ہم گزر رہے ہیں، کپڑے خراب کر دیے۔ اب وہ بیچارے خاموش، کیا کہتے۔ خیر یہ معاملہ ہوا، وہ گزر گئے۔ وہ لڑکا جیسے ہی گھر پہنچا، سیڑھیوں سے گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب اس نے کہا کہ وہ جو بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے بد دعا دی ہے مجھے، اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ محلے والوں کو بتایا، لوگوں کو لے کر وہ سامنے آ گئے۔ وہ بزرگوں کو اب اور زیادہ پٹائی کرنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگے معاملہ کیا ہوا، کیوں میرے پاس جمع ہوئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا تو نے بد دعا کی ہے اس لڑکی نوجوان کے لیے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ وہ کہ بزرگ فرمانے لگے میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، اصل میں یہ یاروں کا معاملہ ہے۔ میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، اس کے یار یعنی اس کی محبوبہ کے چینٹے پڑے، اس کو غصہ آیا، اس نے میرے تھپڑ مار دیے۔ میرا بھی ایک یار ہے، جب مجھے تھپڑ پڑے تو میرے یار کو بھی غصہ آ گیا، اس نے اس کی ٹانگ توڑ دی۔ میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ یاروں کا معاملہ ہے۔ میرے ساتھ نے ظلم کیا اور اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے، اس نے یہ کام کر دیا۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم کمزوروں پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، وہ اگرچہ بدلہ نہیں لے سکتے، وہ سہ جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت تو دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت یہ سارا معاملہ کریں گے۔ تو حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ تمہیں رزق بھی کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے، تمہاری مدد بھی کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، ایک بچہ، ایک بھائی تھوڑا سا کم کماتا ہے، یا اس کے پاس اتنی قوت نہیں ہے، ذہانت نہیں ہے، کمزور ہے، دوسرے اس کو تانے دیتے ہیں کہ ہم کما کے لاتے ہیں، تو کیا کرتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان ہے، کہنے لگا میرا بھائی گھر میں بیٹھا رہتا ہے، یا وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، کچھ کماتا نہیں، سارے اخراجات میرے سر پر ہیں، میں کیا کروں۔ اس کو سمجھائیں۔ وہ کہیں، بزرگوں نے فرمایا بیٹا شاید اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے رزق دے رہے ہوں، ایسا کبھی نہ سوچنا۔ کوئی ایسا فرد ہوتا ہے گھر میں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو پال رہے ہوتے ہیں، سب کو رزق دے رہے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ نہ سوچیں یہ مقدر کی بات ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ تھوڑا دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، لیکن کسی کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم و ستم نہ کریں، اس کو تانے نہ دیں۔ خاص طور پر یتیموں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، حالانکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انا وکافل یتیم کا ہاتین، 2 انگلیاں دراز کر کے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو میرا پڑوس نصیب فرمائیں گے۔ کمزور ہے نا، اس کا کوئی وارث نہیں ہے،
کوئی پشت پناہی کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے، جس کا دل سخت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے کہہ لو کہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے اس بندے پر جس کا دل سخت ہو جائے، جس کے دل میں نرمی نہ ہو، وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا دل سخت ہو وہ دو کام کر لے، ایک تو مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی بڑھا دیں گے، اس کے دل کو بھی نرم فرما دیں گے۔ تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کمزور ہیں ان کا سہارا بنا جائے، بہن بھائی کمزور ہیں ان کا بندہ آسرا بنے، رشتہ دار احباب پڑوسی کمزور ہیں چاہے مال کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، ان کا سہارا بنے، ان کی ٹانگیں نہ کھینچے، ان کو ظلم زیادتی کا نشانہ نہ بنائے بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گرتے ہوئوں کو تھام لے ساقی۔ تو ہم کسی کا سہارا بنے، کسی پر ظلم و ستم کرنے کا ذریعہ نہ بنے، وگرنہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہمیں دنیا میں بھی اس کا بدلہ چکانا ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا